بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 266، آیت نمبر ہے 147 اور 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فقل، آپ نے کہہ دینا ہے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، رحمت والا ہے، وسعت والا ہے، ولا یرد بأسہ، نہیں لٹایا جائے گا، نہیں دور کیا جائے گا، بأسہ، ان کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، نہ ہم شرک کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہی ہم اپنی طرف سے کوئی چیز حرام کرتے، کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قل، کہہ دیجئے، هل عندکم، کیا تمہارے پاس، من علم، کوئی علم ہو، فتخرجوا لنا، اس کو تم لے آؤ ہمارے پاس بطور دلیل کے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو لگاتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پیغمبر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کو ایک پیغام سنا دیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر تم بات مان لو گے تو اللہ رحمت والا ہے، اگر نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم نے توبہ کر کے اللہ کی رحمت میں آنا ہے یا گناہ پہ اڑ کے عذاب کی طرف جانا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس دور کے نہیں، بلکہ یہ جملے تقریباً آج بھی بولے جاتے ہیں، اس دور کا مشرک یہ بات کہتا تھا کہ اگر اللہ چاہتا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اللہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو پھر اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، اللہ ہمیں روک دے شرک سے، چونکہ اللہ ہمیں روک نہیں رہا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے شرک نہ کرو، اللہ نے تو منع نہیں نہ کیا ہمیں، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، نہ ہم اپنی طرف سے یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام کرتے۔ آج کے دور کے کچھ لوگ یہ جملے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، کسی کو کہہ دینا نماز پڑھ لو تو آگے سے کہتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو پڑھ لوں گا، اس طرح کے جملے آج بھی بولے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی عادت یہ ہوتی ہے عموماً کہ انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف نہیں کرتا، عموماً انسان اپنی کوتاہی کو دوسرے کے سر پر تھوپتا ہے، میں نے نہیں کیا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بری ذمہ کرتا ہے، یا پھر انسان کوئی اور جو ہے وہ راستہ تلاش کرتا ہے تاکہ مجھ پر الزام نہ آئے، میں بری ذمہ ہو جاؤں،
الزام کسی دوسرے پر آ جائے، فلاں پہ آ جائے، فلاں پہ آ جائے، کسی اور وجہ پہ آ جائے، کسی سبب پہ آ جائے، مجھ پر الزام نہ آئے، میں بری ذمہ ہو جاؤں۔ اس کام کے لیے سب سے بہترین بہانہ انسانوں کے پاس اللہ کی مشیت کا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بھی یہ کام نہ کرتے، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں چونکہ اللہ چاہ رہا ہے، ورنہ اللہ مجھے روک دے۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مشیت الہی، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کسی انسان کو نہیں بتایا۔ اب ہمیں نہیں پتہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ جس طرح انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے چاہا ہے میں چوری کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا ہے تو میں چوری کر رہا ہوں، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں نہ کرتا۔ انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے اللہ چاہ رہا ہے میں نماز پڑھوں، کیونکہ مشیت کا کسی کو نہیں پتہ۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اس بات پہ راضی ہے کہ کل کائنات کے لوگ مسلمان ہو جائیں، کوئی ایک بھی کافر، مشرک، بدعتی نہ رہے، اللہ اس بات پہ راضی ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کو پیدا کیا، نیکی کو پیدا کیا، انسان کو عقل دی، انسان کو فہم دیا، انسان کو قدرت دی، انسان کو اختیارات دیے، نیکی کا راستہ دکھا دیا، برائی کا راستہ دکھا دیا، اور انجام بھی بتلا دیا، یہ نیکی کا راستہ، یہ گناہ کا راستہ ہے، نیکی پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، گناہ پہ چلو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی رضا تو ہے ہم سارے مسلمان ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، کوئی ایک بھی گناہ نہ کرے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے، جس طرح ایک استاد ہوتا ہے کلاس میں، استاد تو یہ چاہتا ہے میرے سارے طالب علم پاس ہو جائیں، استاد تو یہ چاہتا ہے، لیکن استاد نے ایک امتحان گاہ مقرر کیا ہے، اس کے اندر سب کو برابر کے حقوق ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا دارالامتحان بنائی ہے، اور اس میں سب کو برابر کے حقوق ملتے ہیں۔ کوئی نیکی کرنا چاہے نیکی کر سکتا ہے، اگر کوئی نیکی نہیں کرتا، گناہ کے راستے پر چلنا چاہے وہ گناہ کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت، طاقت انسان کو اختیارات دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اختیارات دے کر پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت سے سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی اس میں رضا شامل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا نیکی کے کام میں شامل ہوتی ہے، گناہ کے کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی یہ مشیت انسان کو، عموماً انسانوں کو اس وقت یاد آتی ہے جب حقوق اللہ پامال ہو رہے ہوں، حقوق العباد پامال ہو رہے ہوں، جب اپنے حق کی بات آتی ہے پھر انسان مشیت کا سہارا نہیں لیتا۔ مثال کے طور پر چوری ہو جائے بندے کی، چور پکڑا جائے، اب اس کو ہم کہہ دینا یار مشیت الہی ہے چور کو چھوڑ دو، وہ کہے گا نہیں اس نے میری اتنی چوری کی ہے، میں نے تو جناب میں تو مظلوم ہوں، پھر اپنی مظلومیت یاد آ جائے گی۔ بندہ اس کو بھی کہہ دینا یار مشیت تیری، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں لکھا تھا تیری چوری ہونی، اب چھوڑ دو اس کو، نہیں چھوڑے گا وہ۔ جب اپنے حق کی بات آئے گی تب مشیت کا سہارا نہیں لے گا، تب وہ کہے گا میں مظلوم ہوں اور جناب میں نے بدلہ لینا ہے، میرا حق مجھے ملے۔ لیکن جب حقوق اللہ کی باری آتی ہے تب مشیت الہی۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل ایک حدیث کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، آپ ان کے گھر میں گئے، آپ اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی تھیں، باتوں باتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال یہ بھی کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی کیا تو تہجد پڑھتا ہے، یعنی قیام اللیل کرتا ہے؟ اب انہوں نے آگے سے، یہ بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سوتے ہیں ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اور یہ بات تو ٹھیک ہے، جب ہم سوتے ہیں ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، تو کہا جب ہم سوتے ہیں ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر اللہ ہماری روحیں چھوڑ دے تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ انہوں نے مشیت کا سہارا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے، آپ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے، اور ساتھ آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثریت انسانوں کی جھگڑالو ہے، یعنی انسان ہر بات کے اندر جھگڑا تلاش کرتا ہے۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشیت کا سہارا لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اٹھتا تو خود نہیں ہے اور بات کر رہا ہے اللہ میری روح نہیں چھوڑتا۔ اگر تو کوشش کرے تو اللہ تو سب کی روحیں چھوڑتا ہے، جنہوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے اللہ ان کی روحیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، تو اس لیے مشیت کا سہارا لینا
حقوق اللہ کے معاملے میں، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو یہ آیت اس حوالے سے ہے، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ تو فرمایا یہ غلط ہے، تمہارا یہ جملہ قبول نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ جملے بولے، لیکن حتی ذاقوا بأسنا، اللہ کا عذاب آئے گا، یہ عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ایک طرف اللہ کی مشیت، ایک طرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی مشیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کا تو ہمیں پتہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، حدیث میں بتا دیا۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ اللہ نے نہیں بتایا، لیکن اللہ کیا پسند کرتے ہیں اللہ نے یہ بتا دیا ہے۔ تو جو اللہ پسند کرتا ہے وہ کام کریں نا ہم۔ اللہ نے بتا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ پسند نہیں کرتا، یہ ہمیں قرآن کے اندر بتایا گیا، 12 احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کی جو پسند ہے اللہ نے وہ بتائی ہوئی ہے، اللہ کی مشیت ہم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ اس لیے انسان مشیت کا سہارا نہ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کا صحیح استعمال کرے اور سیدھے راستے پر چلے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا، حتی ذاقوا بأسنا، یہ عذر قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ قل هل عندکم من علم، یہاں بھی بات دلیل کی ہو گئی، کوئی بھی بات ہے دلیل لاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، قل هل عندکم من علم، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، فتخرجوہ لنا، لاؤ ہمارے لیے، دکھاؤ ہمیں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سہارا لو۔ ان تتبعون الا الظن، یہ تمہارے گمان ہے، وان انتم الا تخرصون، تم اپنے عقل ہی دڑاتے پھرتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسی یقیناً کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا اور گناہ کا بھی ہمیں بتا دیا، یہ گناہ ہے، نیکی کا بھی بتا دیا۔ جو نیکی کرے گا یقیناً بدلہ پائے گا، اور جو گناہ کرے گا یقیناً اسے عذاب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔